کتاب فطرت کے سربرق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گما سے بلند، خدا کا حسن انتخاب لا جواب، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبیک علی رسولک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ درود شریف محبت سے مکرم حاضرین، محترم سامعین، برادران دین، امت بہترین، کافی عرصے کے بعد پورے ملک کا دورہ کرتے ہوئے لاہور میں حاضری ہوئی۔ خوشی ہوئی ہے کہ نوجوانوں نے، دیوانوں نے، پروانوں نے، مستانوں نے حضور انور دو جہاں کے پیغمبر محبوب داور شافی معاشر صاحب کے کوثر، ہمارے پیغمبر، نبیوں کے افسر، ذات والا صفات کی تقریب سیرت مقدسہ مطہرہ کا جلسہ انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت سننے والوں کو مصطفیٰ کریم کی صورت سے بھی تعلق عطا فرمائیں۔ ہم لوگ میلاد مناتے ہیں پر سیرت کو اپناتے نہیں، اللہ تعالی ہمیں سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضور کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کے رفیقہ، ازواج میں لعیقہ، امت پہ شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، حبیب خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کی اندلیبہ۔ وہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، سارا قرآن مصطفیٰ کی سیرت ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن صورت ہے، حضور سیرت ہے، یہ قرآن علم ہے، آقا عمل ہے، یہ قرآن خاموش ہے، پیغمبر بولتا قرآن ہے، حضور انور کے تابعدار، جانسار، وفادار، خوددار فرماتے ہیں جب آخری دفعہ ہمیں حضور کا دیدار ہوا تو ہم نے آپ کو دروازہ کھلا، حضور کے حجرے کا چہرے کو دیکھا، فرمایا کأنہ برقۃ مصحف، معلوم ہوتا تھا اللہ کا قرآن ہمارے سامنے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ازالۃ الخفا میں، جب عاشق صادق ابو بکر کے صدیق میں حضور آرام کر رہے تھے غار میں، یوں معلوم ہوتا تھا جس طرح رحل پر قرآن کھلا ہوا۔ تو یہ دلائل مل گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چلتا پھرتا قرآن ہے، اور پورے قرآن پر عمل کیا تو حضور کی ذات اقدس نے کیا۔